بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے اوصاف حمیدہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تورات میں کس طرح پائی ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا، ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ حضرت محمد ابن عبداللہ مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے، اور ان کا ملک شام ہوگا۔ نہ وہ بیہودہ باتیں کریں گے اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے، بلکہ عفو درگزر سے کام لیں گے۔ ان کی امت بہت زیادہ حمد بیان کرے گی، وہ ہر رنج اور راحت میں حمد بیان کرے گی، اور ہر بلندی پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرے گی، اور اپنے اعضاء کا وضو کرے گی، اور کمر پر تہبند باندھے گی، اور اپنی نمازوں میں اسی طرح صف بستہ ہوگی جس طرح میدان جنگ میں صف بستہ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی مساجد میں گونج ہوگی جس طرح شہد کی مکھیاں بن بھناتی ہیں۔ ان کی آذانوں کی آواز فضائے آسمانی میں سنی جائے گی۔ انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف انجیل میں اس طرح ہیں کہ وہ نہ بدخلق ہیں، نہ سخت مزاج، نہ سوقیانہ اور بازاری انداز سے شور و غل کرنے والے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہوں گے، بلکہ عفو درگزر سے کام لیں گے۔ راہب کی پیشن گوئی، نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد اور ورقہ ابن نوفل دونوں دین کی تلاش میں نکلے، اور وہ موصل میں ایک راہب کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے زید سے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ زید نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ بیت اللہ سے۔ اس نے کہا
کس چیز کے ارادے اور تلاش میں نکلے ہو؟ زید نے جواب دیا، سچے دین کی تلاش میں۔ راہب نے کہا، لوٹ جاؤ، کیونکہ وقت آ گیا ہے اس ذات گرامی کے ظہور کا جس کے لیے تم اپنی سرزمین سے دور سرگرم تلاشی میں نکلے ہوئے ہو۔ پھول کے پتوں پر کلمہ توحید اور شیخین کا اسم گرامی۔ حضرت ابو الحسن علی ابن عبداللہ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں بلاد ہند گیا تو میں نے ایک گاؤں میں سیاہ رنگ کے پھول کا ایک درخت دیکھا۔ وہ سیاہ پھول ایک بڑے پھول میں کھلتا تھا، نہایت پاکیزہ خوشبو، اس کی پنکھڑیوں کا رنگ سیاہ تھا اور ان پتیوں پر سفید حروف میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر عمر لکھا ہوا تھا۔ مجھے شبہ ہوا اور میں نے گمان کیا کہ شاید یہ پھول مصنوعی ہے، بناوٹی ہے۔ اس کے بعد میری نظر ایک اور کلی پر پڑی۔ میں نے ہاتھ سے اسے کھولا تو دیکھا اس میں بھی ویسا ہی لکھا ہوا تھا۔ اس بستی میں ایسے پھول بکثرت تھے، زیادہ تھے، حالانکہ اس بستی کے باشندے بت پرست تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے بھی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد پر مسلمانوں کی خوشی اور بچیوں کا اشعار پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کے موقع پر قباء سے چل کر مدینہ طیبہ پہنچے تو تمام مسلمانان مدینہ میں سے ہر ایک کی تمنا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں مہمان بنے۔ وہ آگے بڑھتے اور اونٹنی کی مہار پکڑ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی معمور من اللہ ہے، یہ جہاں بیٹھے گی اسی جگہ ہمارا قیام ہوگا۔ اس وقت بنی نجار کی لڑکیاں مسرت اور شادمانی کے گیت خوش الحانی اور ترنم کے ساتھ گاتی اور ہاتھوں سے دف بجا بجا کر کہتی، نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، ہم نسل نجار سے شریف لڑکیاں ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اچھے نگہبان پڑوسی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رونق افروز ہوئے تو بچیوں نے آپ کی آمد کی خوشی میں یہ اشعار پڑھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ داع، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ 14ویں رات کا چاند ثنیات الوداع سے ہم پر طلوع ہوا ہے، پس ہم پر شکر خداوندی لازم ہے جب تک دعا کرنے والا خدا سے دعا مانگے۔ اے ہمارے لیے انتخاب شدہ اور تشریف فرما، آپ قابل عمل اور باعث فلاح امور کا تحفہ لے کر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لعاب دہن کی برکت سے کنویں کا پانی کبھی ختم نہ ہوا۔ یحییٰ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان سے قباء شریف کے کنویں کے بارے میں کسی نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کنواں اتنا تھا کہ ایک آدمی اس کا پانی نکال کر اپنے گدھے پر لاد کر لے جایا کرتا اور اس کنویں کا پانی ختم ہو جایا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک ڈول پانی نکالنے کا حکم دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو کیا یا پانی میں لعاب ڈالا اور حکم دیا کہ اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد اس کنویں کا پانی کبھی بھی ختم نہ ہوا۔ ایک شریر اونٹ کا بارگاہ نبوت میں اپنے سر کو جھکا لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی سلمہ کا ایک اونٹ پانی کھینچنے والا دیوانہ ہو گیا اور اس نے مالک پر حملہ کیا اور باغ میں آنے سے اسے روک دیا۔
یہاں تک کہ کھجوروں کے درخت سوکھ گئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، میری پریشانی کے ازالے کے لیے یعنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے دروازے پر پہنچے تو عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ اندر تشریف نہ لے جائیں، ہمیں اونٹ کی طرف سے آپ پر خطرہ ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندر چلو اور اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے سر کو جھکا کر آگے چل کر آیا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور سجدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اونٹ کو پکڑ لو اور اس کو نکیل ڈال دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 خصوصیتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 خصوصیتوں کی وجہ سے انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا گیا، میری نصرت رعب کے ساتھ کی گئی، میرے لیے غنیمتوں کے مال کو حلال بنایا گیا، میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور بنایا گیا، مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا اور سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کر دیا گیا۔ آپ کے انبساط قلب کے لیے درخت کی ٹہنی کا ٹوٹ کر آ جانا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے معاندانہ رویہ یعنی دشمنانہ رویہ اور تکذیب سے رنجیدہ ہو کر ایک روز پہاڑ کی گھاٹی کی جانب چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے سکون قلب کے لیے دعا مانگنے لگے۔ اللہ رب العزت نے وحی کی کہ سامنے والے درخت کی کسی بھی ٹہنی کو آپ اپنی طرف بلا لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو بلایا اور وہ درخت سے الگ ہو کر سامنے آ گئی۔ اس کے بعد فرمایا، ویسے ہی اپنے مقام پر چلی جاؤ۔ تو اس نے تعمیل کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور لوٹ کر اپنے مقام پر جا کر پہلے والی ٹہنی سے لگ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں انبساط پیدا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے ان کے جھٹلانے کی کوئی بھی پرواہ نہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔